الرحیم ومنہا دخول الجر، یہی ہے نا، اسم کی خاصیتوں کا بیان چل رہا ہے۔ پہلی خاصیت لام تعریف کا داخل ہونا، دوسری خاصیت ہے جر ہونا، جر کا داخل ہونا۔ سوال، دخول جر اسم کا خاصہ کیسے بن گیا؟ اسم ہی کے ساتھ یہ خاص کیوں ہے؟ یہ ہے سوال۔ تو جواب سنو دھیان سے۔ جر ہے کیا؟ جر حرف جر کے اثر کو کہتے ہیں۔ جر کیا؟ حرف جر کے اثر کو کہتے ہیں۔ تو جر اصل میں ہے حرف جر کا اثر جو مجرور میں ہوتا ہے، یا تو لفظاً ہوتا ہے جس میں حرف جر داخل ہوا ہے، یا تو تقدیراً ہوتا ہے جیسے کہ مضاف الیہ میں ہوتا ہے۔ مضاف الیہ میں حرف جر مقدر ہوتا ہے وہاں اضافت معنویہ میں۔ سوال کیا ہے کہ دخول جر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ تو جواب سمجھا رہے ہیں کہ چونکہ جر کہتے ہیں حرف جر کے اثر کو، یہ مجرور میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ یا تو لفظاً مجرور ہے وہ، یا تقدیراً مجرور ہے جسے اضافت معنوی میں۔ تو حرف جر کا اثر ہے یہ۔ تو حرف جر کا اثر وہی ہوگا نا جہاں حرف جر آئے گا، کہ حرف جر آئے گا فعل میں اور اثر ہوگا اسم میں، ایسا ہوگا؟ ہاں، تو حرف جر خاص ہے اسم کے ساتھ، تو جر کس کے ساتھ خاص ہوگا؟ اسم کے ساتھ۔ سمجھ میں آیا؟ دخول جر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ کا جر جو ہے یہ حرف جر کا اثر ہے، اور حرف جر خاص ہے اسم کے ساتھ، تو جر کہاں ہوگا؟ اسم میں ہوگا۔ یہ ہے جواب۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو، وَإِنَّمَا اخْتُصَّ دُخُولُ الْجَرِّ بِالْاسْمِ، جزنیس کے دخول جر خاص ہے اسم کے ساتھ۔ کیوں؟ جواب، لِأَنَّهُ أَصْلُ حَرْفِ الْجَرِّ فِي الْمَجْرُورِ بِهِ لَفْظًا، اس لیے کہ جر کیا ہے؟ یہ حرف جر کا اثر ہے مجرور میں لفظاً یا مجرور میں تقدیراً، جیسے اضافت معنویہ میں۔ تو جر حرف جر کا اثر، اور حرف جر خاص ہے اسم کے ساتھ، تو جر خاص ہوا۔ وَدُخُولُ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا يَخْتُصُّ بِالِاسْمِ، اور حرف جر کا دخول یہ خاص ہے لفظاً یا تقدیراً، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، تو جر بھی خاص ہو گیا اسم کے ساتھ۔ پھر سوال بنے گا، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جر اسم کے ساتھ خاص اس لیے ہے کہ جر حرف جر کا اثر ہے، اور حرف جر اسم کے ساتھ خاص، اس لیے جر اسم کے ساتھ خاص۔ حرف جر پھر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ یہ تو سوال بنے گا نا، حرف جر آخر اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے، حرف جر کی وجہ ہوئی ہے اس کام کے لیے کہ وہ فعل کے معنی کو اسم تک پہنچائے۔ فعل کے معنی کو اسم تک پہنچائے، حرف جر کی وجہ ہوئی اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ فعل کے معنی کو اسم تک پہنچائے۔ اب سنیے، آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں مینڈر۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اور آپ ایک گاڑی میں بیٹھ گئے، تو وہ گاڑی پونچھ جائے گی تو آپ مینڈر پہنچ پائیں گے؟ آپ کو مینڈر پہنچنا ہے تو گاڑی کو کہاں جانا پڑے گا؟ مینڈر ہی جانا پڑے گا نا، کہ پونچھ مینڈر۔ تو چونکہ حرف جر کا کام ہے کہ معنی فعل کو اسم تک پہنچائے، تو اب اگر حرف جر کہیں اور جائے تو اسم تک کیسے پہنچائے گا؟ وہ اسم تک پہنچانے کے لیے اسم میں جانا پڑے گا نا، جیسے مینڈر تک پہنچانے کے لیے گاڑی کو مینڈر جانا پڑے گا، اسی طرح اسم تک پہنچانے کے لیے اسم میں آنا پڑے گا۔ اس لیے حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے کہ اس کی وجہ ہوئی ہے معنی فعل کو اسم تک پہنچانے کے لیے
اس لیے اسم میں داخل کیا. اگر کہیں کر دے تو ادھر لے کے چلے جائے گا نا پھر وہ. ہاں تو سوال کیا تھا کہ حرف جر کا دخول اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اس لیے خاص ہے کہ اس کی وجہ ہی ہوئی ہے کہ فعل کے معنی کو اسم تک پہنچائے. تو فعل کے معنی کو اسم تک اس وقت پہنچا پائے گا جب وہ اسم میں داخل ہو، اس لیے اس کو اسم کے ساتھ خاص کر دیا گیا. کَلِأَنَّهُ خاص کیوں ہے حرف جر اسم کے ساتھ؟ کَلِأَنَّهُ مَوْضُعٌ لِإِفْضَاءِ مَعْنَى الْفِعْلِ إِلَى الْاسْمِ، اس لیے کہ حرف جر وضع ہوا ہے معنی فعل کو اسم تک پہنچانے کے لیے. تو فَيَنبَغِي أَن يَدْخُلَ الْاسْمَ، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اسم میں داخل ہو. لِيُفْضِيَ مَعْنَى الْفِعْلِ إِلَيْهِ، تاکہ فعل کے معنی کو وہاں تک وہ پہنچا سکے. سمجھ گیا؟ اضافت لفظیہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ تو کہا دیکھو بھائی، اضافت معنوی اسم کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ؟ بھئی حرف جر کا اثر مجرور میں ہوتا ہے لفظاً تقدیراً اضافت معنوی میں. سمجھ گئے؟ تو اضافت معنوی بھی خاص ہو گیا کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ. اور اضافت معنوی اصل ہے، اضافت معنوی اور اضافت لفظی فرع. سمجھ گئے؟ تو اصل جس کے ساتھ خاص ہوگی فرع بھی اسی کے ساتھ خاص ہوگی. ایسا نہیں کہ فرع اصل کی مخالفت میں اتر آئے اور اس طرح مخالفت شروع کر دے کہ اصل اضافت معنوی اسم کے ساتھ خاص ہے تو یہ فعل کے ساتھ ہو جائے. ایسی مخالفت نہیں ہوگی، چونکہ یہ فرع ہے اور فرع کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اصل کے مخالف ہو. سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس لیے باپ دادا جن سے تال میل بنائے رکھے تھے، اولاد کو بھی چاہیے کہ انہی سے تال میل بنائے رکھے. باپ دادا بزرگوں کو ماننے والے تھے. کس کو ماننے والے تھے؟ تو اولاد کو بھی چاہیے کہ بزرگوں کو مانے، باپ دادا کی مخالفت اس میں نہ کرے. لیکن آج یہ سسٹم شروع ہو گیا کہ وہ سب غلط تھے، یہ صحیح ہے، تو باپ دادا جہنم میں چلے گئے تمہارے. اس کا مطلب یہی ہوگا پھر. تو وہی کہہ رہے اضافت لفظی کہاں جائے گی؟ تو کہہ رہے کہ بھائی اصل کہاں ہے؟ اصل کون ہے؟ اضافت معنوی. وہ کس کے ساتھ خاص؟ اسم کے ساتھ. تو کہا یہ بھی اس کے ساتھ خاص ہوگا. فرع اصل کی مخالفت نہیں کرتی ہے، یہ فرع کی شان ہوتی ہے. مخالفت کرنا وہ بےہودگی کی علامت. دیکھ، اما الاضافت اللفظیہ، رہی اضافت لفظی، فہی فرع للمعنویہ، یہ تو اضافت معنویہ کی فرع ہے. تو کہاں جائے گی یہ؟ فینبغی اللہ یخالف الاصل، اس لیے ضروری ہے کہ اصل کی مخالف نہ ہو، کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہو جائے جس کے ساتھ اضافت معنوی خاص نہیں ہے. کہ بے ان یختص بما یخالف ما یختص به الاصل، بیں طور کہ اصل جس کے ساتھ خاص ہے اس کے مخالف کے ساتھ یہ خاص ہو جائے، یعنی فعل کے ساتھ، یا یہ کہ عام ہو جائے. یہ جسے کہتے ہیں نہیں ہم باپ دادا تو کٹر سنی تھے، اگر نہیں ہم سب سے مل کے رہیں گے، تو یہ بھی مخالفت ہے اصل کی. یا یہ کیا ہو یزید علیہ، یا اس پر اضافہ ہو جائے، بِأَن يَعُمَّ الْاسْمَ وَالْفِعْلَ، کہ اسم اور فعل دونوں کو عام ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اضافت معنوی صرف اسم کے ساتھ خاص ہے تو اضافت لفظی بھی صرف اسم کے ساتھ خاص ہے. وَمِنْهَا دُخُولُ التَّنْوِين، انہی خواص میں سے ایک خاصیت ہے تنوین کا داخل آنا. یہ بھی اسم کی خاصیت ہے. اس کا مطلب فعل میں تنوین نہیں آئے گی. ساری تنوینیں اسم کی خاصیت ہے سوائے تنوین ترنم کے. سوائے تنوین ترنم جو شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہے، شعر میں وہ تنوین ہوتی ہے، وزن شعری وغیرہ کے لیے لائے جاتے ہیں، تو وہ تو کسی میں بھی آ جائے گی. شعر میں وزن کو درست کرنے کے لیے فعل پر بھی آ جائے گی. دیکھو بے اقسامہ، یعنی دخول تنوین یعنی تمام تنوین کے ساتھ، یہ اسم کی خاصیت ہے. الا تنوین ترنم، سوائے تنوین ترنم کے. تنوین ترنم وہی جو شعر و شاعری میں آتی ہے. وَسَيَجِيُّ فِي آخر الکتاب انشاء اللہ تعالیٰ تعریفہ، کتاب کے اخیر میں ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو اس کی تعریف آئے گی اور اس کے تمام اقسام کا بیان آئے گا.
अला वजहिन, इस तौर पर कि यज़हरो जिहत इख्तिसास मादा तनवीन तरन्नुम भी, तनवीन तरन्नुम के अलावा तनवीन के इस्म के साथ ख़ास होने की वजह ज़ाहिर हो जाएगी। आगे जो बयान करेंगे तो वहाँ तक आप पहुँचेंगे नहीं। और तनवीन तरन्नुम ख़ास क्यों नहीं है, ये भी वजह करवा वजह अदम इख्तिसास से तनवीन तरन्नुम भी, और तनवीन तरन्नुम की इस्म के साथ ख़ास ना होने की वजह भी ज़ाहिर हो जाएगी। व मिनहल इस्नाद इलैह, इस्म की ख़ासियतों में से एक है इस्नाद इलैह। अब इस्नाद इलैह का क्या मतलब है, शारे बयान करेंगे। इस्नादो इलैह मरफू पढ़ेंगे, दुखूल पर अत्फ है, अल्लाम पर नहीं। जैसे इधर जर वगैरह का अत्फ किस पर हुआ, लाम पर, इसलिए अलजर्रे तनवीन पढ़े। इसका अत्फ है दुखूल पर, दुखूल है मरफू, तो ये भी मरफू वगैरह। बिर हुआ बिर रफ़ा अत्फुन अला दुखूल, ये रफ़ा के साथ है, अत्फ दुखूल पर है। ला अला मदखूल ही, मदखूल यानी लाम वगैरह पर अत्फ नहीं है। क्यों का, इसलिए कि अगर अत्फ करेंगे लाम पर तो माना क्या हो जाएगा, इस्नाद इलैह का दाखिल होना। क्या माना हो जाएगा, जैसे वहाँ दुखुलुल लाम, लाम का दाखिल होना, जर का दाखिल होना, तनवीन का। अब अगर इस्नाद का भी अत्फ करेंगे लाम पर तो माना हो जाएगा इस्नाद का दाखिल होना, ये माना बन जाएगा। और ये माना यहाँ नहीं हो सकता। ये माना क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि दुखूल कहते हैं या तो शुरू में आने को या आगे लाहिक होने को। दुखूल किसको कहते हैं, किसी लफ्ज़ के शुरू में बढ़ा दो किसी को तो भी दुखूल है, या लास्ट में लाहिक कर दो, जोड़ दो, इनको कहते हैं दुखूल। और ये चीज़ इस्नाद में, इस्नाद तो एक निस्बत है ना, क्या है वो निस्बत है जो दिमाग में आने वाली चीज़ है, खारिज में उसका अलग से वजूद। जैसे ज़ैदुन कायमुन, तो ज़ैद और कायम है, यहाँ इस्नाद कहाँ है, इस्नाद तो सिर्फ यही है ना कि भाई कायमुन की निस्बत ज़ैद की तरफ, ये समझ में आती है ना कि खारिज में अलग से मौजूद है ज़ैद की तरह। जो खारिज में अलग से मौजूद ही नहीं है तो शुरू में कैसे जोड़ेंगे या लास्ट में कैसे लाहिक करेंगे, इसलिए दुखूल का माना यहाँ फिट नहीं होगा। दुखूल कहते हैं शुरू में आने को या लास्ट में जुड़ जाने को, और ये इस्नाद के लिए हो नहीं सकता, इसलिए इसका अत्फ लाम पर नहीं करेंगे, दुखूल पर करेंगे। लिहाजा माना होगा मुस्नद इलैह होना, ये माना करेंगे। समझ गया, हाँ। तो अगर अत्फ दुखूल पर है उसके मदखूल पर नहीं। क्यों, लिअन्नल मुतबादरा मिनद दुखूल, इसलिए कि दुखूल से जो समझ में आता है वो ये अज़िक्रो फिल अव्वल, शुरू में जिक्र कर देना, अविल लहू को बिल आखिर, या आखिर में जोड़ देना, ये दुखूल का माना होता है। वकिलाहुमा मुंतफियान फिल इस्नाद, ये दोनों के दोनों इस्नाद में मुंतफी हैं, यानी इनमें से कोई भी इस्नाद में हो नहीं सकता। ये हाल इजाफत का है, ये हाल, हाँ इजाफत का अत्फ भी दुखूल पर होगा, ये लाम वगैरह पर नहीं होगा, क्योंकि इजाफत भी दाखिल नहीं होती। समझ के, दाखिल वो होगा जो खारिज में मौजूद हो। इस्नाद इलैह से क्या मुराद है, तो अगर मुस्नद इलैह होना, क्या मुराद है, करवल मुराद बिही कौनु शय मुस्नदन इलैह, और इस्नाद इलैह से मुराद शय का मुस्नद इलैह होना। सवाल पैदा हुआ कि मुस्नद इलैह होना इस्म के साथ क्यों ख़ास है, मुस्नद इलैह होना फेल भी हो जाए, मुस्नद इलैह फेल भी हो जाए, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि देखो भाई, फ़ेल की वजह जो हुई है अहले अरब की तरफ से या नहवियों की तरफ से, तो इस बात के लिए कि वो हमेशा मुस्नद रहे। किसके लिए, हमेशा मुस्नद रहे, खाली नहीं हमेशा मुस्नद रहे। फ़ेल की वजह इसलिए हुई है। अब अगर फ़ेल को भी मुस्नद इलैह बना देंगे तो फिर वो हमेशा मुस्नद रहेगा, कभी मुस्नद इलैह बन जाएगा। फिर समझ में आ रहा है, मुस्नद इलैह होना इस्म के साथ ख़ास क्यों है, का ख़ास इसलिए है कि फ़ेल की वजह हुई है कि हमेशा मुस्नद रहे। अब अगर मुस्नद इलैह होना फ़ेल का भी ख़ासा बन जाए तो फिर वो कभी मुस्नद रहेगा, कभी मुस्नद इलैह बनेगा, तो हमेशा मुस्नद कहाँ रहा फिर, तो जो वजह हुई है उसके ख़िलाफ़ नहीं हो जाएगा। इसलिए मुस्नद इलैह को इस्म के साथ ख़ास किया, समझ गया, फ़ेल के साथ उसको जाने नहीं दिया। मैं कह रहे हैं
وَإِنَّمَا اخْتُصَّ هَذَا الْمَعْنَى بِالْاسْمِ، جزنیس کی یہ معنی اسم ہی کے ساتھ خاص ہے، مسند الیہ ہونا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ وُضِعَ لِأَنْ يَكُونَ أَبَدًا مُسْنَدًا فقط، اس لیے کہ فعل کی وضع ہوئی ہے اس بات کے لیے کہ وہ ہمیشہ صرف مسند رہے۔ تو اب اگر مسند الیہ بھی ہو جائے تو ہمیشہ مسند کہاں رہ پائے گا وہ؟ فلو جعل مسند الیہ، اگر اس کو بھی مسند الیہ کر دیا جائے فعل کو بھی، تو یلزم خلاف وضعہ، تو خلاف وضع لازم آئے گا، مقصد کے خلاف لازم آئے گا، پھر ہمیشہ مسند نہیں رہ پائے گا۔ بس کرو آگے۔